السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیکسٹ ایپیزوڈ بہت ہی ہونے والی ہے انٹرسٹیڈ۔ نیکسٹ ایپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نائلہ ڈاکٹر نے گھر پہ بتا دیا ہے کہ آئلہ پریگننٹ ہے، تو سب بہت پریشان ہوتے ہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو شامی کی مما کہتی ہیں کہ نائلہ ڈاکٹر کو بولتی ہیں کہ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ رپورٹس دکھائیں۔ جب شامی کی مما کہنے پر رپورٹس دکھائی جاتی ہے تو رپورٹس پازیٹیو ہوتی ہے۔ شامی کی مما کو یقین آ جاتا ہے رپورٹس دیکھنے کے بعد، تو وہ شامی سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا تم اس بات میں شامل ہو؟ کیا تمہیں یہ سب پتہ تھا؟ تو وہ شامی چپ کر کے کھڑا رہتا ہے۔ آئلہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ تو شامی کے بابا شامی کو بولتے ہیں کہ بتاؤ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا سچ نہیں بتایا تو۔ وہاں پہ اون کھڑا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں شامی اپنی بات سے مکر نہ جائے اور آئلہ بیچاری پھنس جائے گی، پھر آئلہ کا ہاتھ کون تھامے گا؟ شامی بہت پریشان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا بولوں۔ وہ جلد بازی میں یہ بول دیتا ہے کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے آپ لوگوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ اپنی بات سے چینج ہو جاتا ہے اور ایسے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک آئلہ اوپر جاتی ہے یہ سن کر کہ شامی نے اس بات سے چینج ہو گیا ہے، تو آئلہ کے بابا بولتے ہیں کہ لو میری بیٹی آ گئی ہے، اس سے تو کوئی پوچھ لے کہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں۔ تو گائز یہاں پہ عالیہ کہے گی کہ یہ بات سچ ہے، لیکن شامی اس بات سے چینج ہو جاتا ہے اور آئلہ کی مما بولتی ہے کہ رک جاؤ ذرا، شامی سے کو پوچھو کہ اس بات کا اس کو پتہ ہے کہ نہیں۔ تو آئلہ کی مما بولتی ہیں کہ شامی اپنی مما کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہو کہ اس کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شامی جو ہے وہ اپنی مما کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لے گا اور اس بات سے انکار کر دے گا۔ تو یہ سب دیکھ کر آئلہ کے بابا وہیں پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ تو سب لوگ جلدی سے آئلہ کے بابا کو ہاسپٹل لے جائیں گے، لیکن آئلہ کو ساتھ لے کے نہیں جاتے۔ اور دوسری طرف ریملا اون سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے درمیان میں کیا چل رہا ہے، یہ سب جو تم بار بار آئلہ کو ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے کافی دن سے۔ تو اون کہتا ہے کہ وہی سب کچھ چل رہا ہے جو تمہارے اور میرے درمیان میں چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف اون کو بہت غصہ آیا ہوا ہوتا ہے شامی پر کہ شامی کتنا بے وفا نکلا ہے، سب کچھ کر کے اپنی بات سے چینج ہو گیا ہے اور بیچاری آئلہ کی لائف برباد کر دی ہے۔ اون جو ہے گھر سے باہر ہاسپٹل کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو آئلہ اس سے ملتی ہے اور بولتی ہے کہ اون بابا کو کیا ہوا ہے؟ تو اون بولتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے اور ایک غیرت مند باپ یہ سن کر یہی ہوتا ہے، ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر آئلہ بہت زیادہ روتی ہے اور بہت زیادہ پچھتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو دوسری طرف ڈاکٹرز بہت سیریس کنڈیشن بتا رہے ہوتے ہیں حالانکہ بابا کی بلڈ وغیرہ ارینج کرواتے ہیں، لیکن ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو آئلہ کی مما بہت زیادہ رو رہی تھی، ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا۔ ڈاکٹرز کو بولتی ہیں کہ نہیں آپ دوبارہ چیک کریں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے نہیں چھوڑ کے جا سکتا اکیلے کو۔ تو آئلہ کے بابا کو جب گھر لایا جاتا ہے تو سب لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں۔ آئلہ بہت زیادہ پچھتاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ وہ کہتی ہے، وہ اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہی ہوتی ہے کہ میری غلطی ہے، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو آئلہ کی مما اور بہن بہت زیادہ اس پہ آئلہ پہ غصہ کر رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم میرے بابا کی قاتل ہو۔ آئلہ کی مما اور اس کی سسٹر اس کو بولتی ہیں کہ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آئلہ کی مما بولتی ہیں کہ تم نے بہت زیادہ غلط کیا ہے، تمہیں اس کی معافی کبھی نہیں ملے گی۔ تو آئلہ اپنی مما کو بولتی ہے کہ نہیں مما ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے لیے سٹینڈ لے رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی مما اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ رسید کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ، سب گھر والے آئلہ کو طعنے دے رہے ہوتے ہیں۔ آئلہ شامی کے پاس جاتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے انکار کیوں کیا سب کے سامنے
تو شامی کہتا ہے کہ تم اسی لائی کو تم یہی ڈیزرو کرتے، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جب سے تم میری لائف میں آئی ہوئی ہو میری لائف میں کوئی نہ کوئی مصیبت ہی کھڑی کر رہی ہو۔ شامی کی یہ باتیں سن کر آئلہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کہ اب کہاں گئی تمہاری محبت، جو تم نے محبت کے میرے ساتھ دعوے کیے تھے، ساتھ نبھانے کے دعوے کیے تھے۔ اور دوستوں اون وہاں پہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ سن رہا ہوتا ہے، اور وہ شامی کا کے گریبان میں پکڑ لیتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ بولنے کی۔ تو اون اور شامی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آپ ہمارے ضرور بتائیے گا کہ کمنٹ میں کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔